ہمارے معزز مہمان چونکہ ان کا تعلق لاہور سے ہے، تو ہمارے ہاں پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ جنہیں لاہور ویکھیا نہیں وہ جمیا نہیں۔ تو حضرت کا میں کچھ عرصہ پہلے بیان سن رہا تھا، تو فرما رہے تھے کہ میں ہانگ کانگ کچھ عرصہ پہلے گیا، میں نے کولون مسجد میں نماز پڑھی، تو حضرت نے ایک بات یہ کہی کہ میں چونکنگ مینشن گیا۔ اگر حضرت چونکنگ کا لفظ نہ کہتے ہیں نا تو شاید ہمیں یقین نہ ہوتا کہ یہ ہانگ کانگ آئے ہیں کہ نہیں۔ تو جس طرح لاہور کے بارے میں کہا جاتا ہے، میں شاید یہ کہوں کہ ہانگ کانگ میں اگر کسی نے چونکنگ نہیں دیکھا تو یہ نہیں مانا جائے گا کہ وہ ہانگ کانگ آیا ہے کہ نہیں۔ تو حضرت نے بلکہ ماشاءاللہ چونکنگ کا لفظ بھی کہا، اور ایک اور بات کہ چاچا منظور کا لفظ ان کا نام لیا کہ ان کی بریانی میں لے کے ساتھ جاتا تھا۔ تو میں حضرت کا بیان سن رہا تھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، چاچا منظور کا پراٹھا بھی اچھا دیکھیں ماشاءاللہ، بریانی بٹ صاحب کی اور چاچا منظور کا پراٹھا۔ تو میں شاید نہ مانتا کہ حضرت ہانگ کانگ آئے، جب حضرت نے چونکنگ کا لفظ کہا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ حضرت پہلے ہانگ کانگ آئے ہوئے ہیں۔ اب میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، تو آپ حضرات کے ساتھ خیالات کا اظہار بھی کریں، طلباء کو نصیحت بھی کریں، ہم سب کو بھی نصیحت فرمائیں۔ حضرت حافظ ابراہیم نقشبندی صاحب کرسی لگا دیں۔ وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سب سے پہلے تو مولانا طیب صاحب سے یہ درخواست، یہ ان کو مزید انشور کرانا ہے کہ میں لاہور سے، کراچی سے، کیتھے پیسیفک سے ریگولر ہانگ کانگ آتا رہا، اور وان چائی میں جو چائنیز کانسولیٹ تھا وہاں سے ویزا لے کے چائنا جاتا رہا، اور بھی کافی میرے پاس دلائل ہیں جو میں ثابت کر سکتا ہوں، پاسپورٹ کے علاوہ جو اسٹیمپس لگی ہوئی ہیں۔ اچھا، رہی بات تفصیلی بات پھر انشاءاللہ کبھی ہوگی انشاءاللہ۔ جو یہاں محبت ملی ہانگ کانگ میں اور جو دیکھا تو دل میں یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز تا حیات آتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ میری اہلیہ میرے ساتھ ہوتی ہیں، ہم دونوں دلہا دلہن ساتھ ہی جاتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں، تو الحمدللہ تو وہ بھی ساتھ آیا کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور باقی جو اوورسیز پاکستانی ہیں یا پاکستان میں رہنے والے وہ لوگ جو باہر جانے کی سوچ رکھتے ہیں، تو ہانگ کانگ میں رہنے والے چاہتے ہیں ان کو SAR مل جائے۔ امریکہ جانے والے گرین کارڈ کی تلاش میں ہوتے ہیں، سعودیہ جانے والے اقامے کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور ان سب کے الگ الگ رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، لیکن چند چیزیں کامن ہیں۔ وہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم کسی بھی ملک کی نیشنلٹی لینا چاہیں، وہ ملک ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی کرائم ریکارڈ نہ ہو، ہمارا کوئی کرائم ریکارڈ نہ ہو، ہماری ایج ایسی ہو، ہمارا کوئی ایسا بیماری، ہماری کوئی جسمانی بیماری نہ ہو، تو پھر وہ دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو ہیپیٹائٹس C ہے یا کینسر ہے آخری سٹیج میں، تو آپ کی باقی ساری چیزیں جتنی مرضی پوری ہوں وہ آپ کو نیشنلٹی نہیں دیں گے، وہ کہیں گے آپ اپنے ملک میں ہی رہو۔ اس طرح کے معاملات ایسا ہے نا جی۔ تو وہ دو چیزوں کو دیکھتے ہیں، ایک پیپر A ہے، ایک پیپر B ہے۔ پیپر A میں یہ آپ کے اندر ہونا چاہیے، پیپر B یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگلی بات اس کے بعد ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ان کی مرضی بھی ہوتی ہے، جس کو چاہے دیں، جس کو چاہے نہ دیں، جس کو مل بھی جائے۔ آپ میں سے اگر کسی کے پاس SAR ہے تو کب تک وہ کام دے گا؟ جب تک سانس ہے۔ تو میں آپ کو جنت کے SAR کا، جنت کے گرین کارڈ کا، اور جنت کے اقامے کا، اور جنت کی نیشنلٹی کا حاصل کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں چند منٹوں میں، اس کے بعد رخصت چاہوں گا انشاءاللہ۔ جس نے بچہ گھر میں پیدا ہوا، پہلا لفظ جو اس کو سکھایا اللہ، پچھلے سارے گناہ ماں باپ کے معاف ہو جاتے ہیں۔ گھر میں بچہ پیدا ہو،
ماں باپ کی خواہش یہ ہو کہ پہلی زبان سے ادا ہونے والا مکمل حرف بچے کی زبان سے جو ادا ہو لفظ اللہ ہو، ماں باپ کے گناہ معاف۔ تو جنت کی نیشنلٹی کا ایک طریقہ یہ آ گیا۔ آگے بڑھیے، جس نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پاک مکمل کروا دیا، ماں باپ کے پچھلے گناہ معاف۔ یہ جنت کی نیشنلٹی کا ایک اور طریقہ آ گیا۔ جس نے اپنے بچے کو قرآن پاک حفظ کروایا، اللہ رب العزت ان ماں باپ کو قیامت کے دن وہ تاج پہنائیں گے کہ یہ سورج اس کے سامنے کم روشنی والا رہ جائے گا، اس کی روشنی، اس کی شان و شوکت اس سے زیادہ ہوگی۔ یہ جنت کی نیشنلٹی کا ایک طریقہ آ گیا۔ اس سے آگے ذرا غور کیجیے، ایک مثال سمجھیے، پھر قیامت کے دن ہم چلتے ہیں۔ ارادہ کیجیے کہ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے، آگے ارادہ کیجیے کہ ان کو عالم بنائیں گے، دنیا کے علوم جتنے مرضی سکھائیں بہت اچھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں سب سے زیادہ بہتر آج کل کے اعتبار سے میرے نزدیک آئی ٹی کی فیلڈ ہے، جتنا مرضی اس میں آگے لے جائیں، لیکن دین سے دور نہ ہونے دیں، دین کا علم ضرور عطا کریں۔ اس کی فضیلتیں چند منٹوں میں اس کو پوری کرتے ہیں انشاءاللہ۔ فضیلت بہت ہے، خلاصہ اس کا آپ سمجھیے کہ آپ کی حج کی فلائٹ ہے، کنفرم ٹکٹ ہے، آپ نے گھر والوں کو کہا میں حج پہ جا رہا ہوں، اور فائنل فلائٹ ہے، پرسوں لوگ مینا سے عرفات جائیں گے یا مکہ سے مینا جائیں گے، آخری فلائٹ ہے ہانگ کانگ ایئرپورٹ سے یا آپ کے ملک سے، جس ملک میں بھی آپ ہیں۔ آپ نے اس گھر والوں کو سلام کیا، احرام باندھا، گھر سے ایئرپورٹ پہنچ گئے، پوری تیاریاں، ٹکٹ پاس ہے، ریال جیب میں ہیں اور پاسپورٹ لیا ہوا ہے، ایئرپورٹ پر آ گئے۔ ایئرپورٹ پہ پتہ لگا اوور بکنگ ہے، کچھ لوگ لازمی رہ جائیں گے۔ جہاز کی سیٹ اگر 300 ہے اور 310 بک ہو گئے تو 10 نے تو رہنا ہی ہے، آپ کو تو انہوں نے سائڈ پہ کر دیا کہ آخر میں دیکھتے ہیں، اوور بکڈ ہے۔ چلتے چلتے اب وقت ختم ہوتا جا رہا ہے اور بورڈنگ کلوز ہونی ہے، اور آگے تو طبیعت میں کیسی بے چینی ہوگی، یا اللہ پیسے بھی میں نے دے دیے، وہاں معلم سے مکتب نمبر مل گیا، ادھر کے بھی سارے کام ہو گئے، ادھر کے بھی ہو گئے، اب یہ کیا رکاوٹ آ گئی؟ آپ پریشانی، پلیز کچھ کر دیں۔ کہتے ہیں میں کر ہی نہیں سکتا، مجھے تو۔ پھر آپ کسی سے پوچھتے ہیں بھائی کوئی اور آپشن ہے، تو وہاں ایک آفیسر کہتے ہیں ہاں فلانی جگہ چلے جاؤ، وہاں جو بندہ ہے نا اس کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ تمہیں سوار کروا دے، جو بھی ہو، اس کے پاس کوٹا ہے، کچھ اتھارٹی ہے، وہ آپ کو بٹھا دے گا۔ اب آپ اس کے بعد جائیں گے یا نہیں جائیں گے، پہلے تو یہ بتائیں، جائیں گے نا؟ اب آپ وہاں جا رہے ہو تو ایک امید ہوگی کہ چلو میں جاؤں گا، ریکویسٹ کروں گا، کام ہو جائے گا، لیکن ایک خوف بھی ساتھ ہوگا، پتہ نہیں یہ مانے نہ مانے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں نا۔ راستے میں یہ پتہ لگے کہ وہ جو آفیسر ہے جس کے پاس اتھارٹی ہے آپ کو جہاز پہ سوار کروانے کی، وہ آپ کا سگا بیٹا ہے، اب بتائیں اب کیا ہوگا؟ اب تو جناب آپ کہیں گے مسئلہ ہی کوئی نہیں، کیفیت بدل جائے گی یا نہیں؟ چند لمحات میں ذرا غور کیجئے، کل قیامت کا دن ہوگا، گناہ ہمارے بہت ہوں گے، نیکیاں ہماری معلوم نہیں قبول ہوئی ہوں گی، کہیں حسد کی وجہ سے ضائع کی، کبھی کسی وجہ سے ضائع کی ہوں گی، اور ہم پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ اس وقت اگر یہ معلوم ہو جائے کہ میرے بیٹے حافظ قرآن کے پاس 10 لوگوں کو جنت میں بھیجنے کی اتھارٹی مل گئی، تو بتائیں کیا خوشی کا عالم ہوگا۔ میں دنیا کی کسی ٹیکنالوجی کا، کسی تعلیم کا قطعاً مخالف نہیں ہوں، اور ہمارے یہاں باقاعدہ او لیول اے لیول بھی۔ میرے بھانجے نے کیا کہتے ہیں صدر پاکستان سے پریزیڈنٹ ایوارڈ لیے، کیمبرج میں، پورے پاکستان میں اس نے پوزیشن حاصل کی ہے، تو میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن کیا آپ کے پاس اس دینی تعلیم کے علاوہ کوئی ایسی تعلیم، کوئی ایسا سرٹیفکیٹ، کوئی ایسی یونیورسٹی بھی ہے جو اس دن کام آئے اس طریقے سے؟ ہو تو بتائیے گا، میرے پاس مجھے نظر نہیں آئی۔ اب یہاں ایک تو بچے کو حافظ بنانا، لیکن اس میں بہت گہری بات سمجھنے والی ہے۔ ہم آدھی بات کر کے شوگر کوٹڈ جو ہے نا ڈوز لے کے مطمئن ہو جاتے ہیں، نہ، مطمئن ہونے والا کام کوئی نہیں۔ بات کیا ہے؟
وہ حافظ قرآن جس نے قرآن کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام، یہ جنت میں جائے گا، ورنہ اس کا اپنا مسئلہ پڑا ہوگا۔ تو 10 کو کیا لے جانا اس نے؟ کیا مطلب؟ ہماری ڈیوٹی ختم نہیں ہوئی حفظ کروانے کے بعد، اس کی تربیت کے اوپر فکر کرنی ہے، چھوڑ نہیں دینا، ورنہ یہ بچہ خود نہیں جائے گا، 10 کو کیا لے جانا۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگلی بات جو عام طور سے گیدرنگز میں نہیں ہوتی، وہ بھی اہم بات ہے۔ اب مجھے محسوس تو ہو رہا ہے کہ میں جلدی کروں، لیکن اب لاہور سے آیا ہوا ہوں تو پھر تھوڑا سا وقت بھی لے لیتا ہوں۔ اہم بات ہے، اس کے بعد یہ آخری بات کر کے بات پوری کر لیتا ہوں۔ میں تو 1 گھنٹے کا پورا بیان لے کر آیا تھا، تو وہ خود ہی کوئی کر لیں گے انشاءاللہ۔ ایک حافظ قرآن 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ کبھی آپ میں سے کسی نے غور کیا وہ کون سے 10 ہوں گے؟ جب وہ پک اینڈ چوز کرے گا وہ کون 10 لوگ ہوں گے؟ کبھی اس پہ غور کیا کسی نے؟ جی کسی نے غور کیا تو ہاتھ کھڑا کرے۔ نہیں کیا نا؟ تو یہ بتا دوں یا چھوڑ دوں؟ آپ نے بھی غور نہیں کیا، میں بھی نہیں بتاتا، ٹھیک ہے ایسے ہی رہنے دیتے ہیں، بتا دیں جی۔ ہاں یہ بہت اہم بات ہے۔ وہ حافظ قرآن کن 10 کو لے کے جائے گا؟ وہ حافظ قرآن اپنے رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں، مدرسے کے ڈونرز میں، یا اور جن کو بھی لے کے جائے گا، وہ سارے کے سارے وہ ہوں گے جو اس کے حفظ قرآن پر خوش ہوں گے، مورل سپورٹ کریں گے، فائنینشیل سپورٹ کریں گے، اس کی پیٹھ کو مضبوط کریں گے کہ یہ اس نے اچھا کام کیا۔ اور وہ رشتہ دار، وہ لوگ، اس کی کیا ضرورت تھی؟ مدرسے میں بھیج دیا، کچھ اور کرا لیتے، یا اس حافظ قرآن کی وہ بے اکرامی کرنے والے، اس کو تنگ کرنے والے ہوں، تو پھر آپ خود سوچ لیجئے کہ کیا معاملہ ہوگا۔ تو کم سے کم ہم قرآن پڑھنے والوں کی عزت اور اکرام میں کمی نہ ہونے دیں۔ جن کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے ان کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، اور جن کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے ان کو بھی بتایا کہ یہ بھی اپنے مقام کا خیال رکھیں، یہ دنیا کی چیزوں کے ساتھ اتنے نہ گم ہو جائیں کہ اللہ کے احکامات کو بھول جائیں۔ تو حافظ قرآن 10 کو لے کے جائے گا، لیکن وہ جس نے قرآن کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام، یعنی زندگی بھر کی محنت ہے، صرف ناظرہ پڑھ لینا اور حفظ کر لینا کام مکمل نہیں ہوا، ابھی تو شروع ہوا ہے۔ اور اب بالکل آخری لائن، ایک حافظ قرآن 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا، ایک عالم کتنے لوگوں کو لے کے جائے گا؟ حدیث سن لیجئے، اس کے بعد اجازت۔ کل قیامت کے دن پل صراط پہ اللہ ایک عبادت گزار کو فرمائیں گے جنت میں جاؤ اور انجوائے کرو۔ ایک عالم آ رہا ہوگا، تم ٹھہر جاؤ، جتنے تم سے محبت کرنے والے، تم جن سے محبت کرنے والے ہو ساروں کو لے جاؤ۔ تو علماء کا مقام ناظرہ اور حافظ سے اور اونچا ہے۔ اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا